بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا لفظ جب بھی بولا جاتا ہے تو اس سے مراد تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، یعنی کہ جن احادیث میں حضور نے کسی کام کرنے کا حکم فرمایا، ترغیب دی یا آپ نے تاکید فرمائی ہے۔ دوسرا افعال، جو آپ نے عملاً کوئی کام کیے ہیں۔ تیسرا وہ تمام کام جو آپ کے سامنے کیے گئے اور آپ نے ان پر خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ تینوں چیزیں حدیث کہلاتی ہیں۔ حدیث کا سیکھنا ضروری کیوں ہے؟ اس کے بنیادی طور پر دو رخ ہیں۔ ایک تو رخ یہ ہے کہ قرآن کریم کا فہم حدیث کے علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم کا سمجھنا ہر ایک مسلمان پر حق ہے قرآن کا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اور حدیث کے علم کے بغیر قرآن کریم کا فہم اور اس کی سمجھ ممکن نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور کی ذات اقدس کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، واجب الاتباع قرار دیا ہے کہ حضور کی اتباع واجب ہے، حضور کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، کیونکہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، لہذا آپ کی بات اللہ کی بات ہے، اس لیے آپ کی ہر بات کی اتباع واجب ہے، اور اللہ کی بندگی کے لیے آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور آپ کے بتلائے ہوئے فرامین اور آپ کے کر کے دکھلائے ہوئے تمام اعمال، ان سب سے واقفیت ضروری ہے۔ اس کے بغیر اللہ کی بندگی کا حقیقی معنوں میں تصور ممکن نہیں ہے۔ اب ہم جو حدیث پڑھاتے ہیں اس میں ہم کیا کچھ پڑھاتے ہیں؟ اس میں چونکہ ہمارا 1 سال کا کورس ہے اور اس میں بہت مختصر سا دورانیہ ہے، تو ہم اس میں ایک تو یہ چیز پڑھاتے ہیں کہ اسلامی آداب کیا ہیں حدیث کی روشنی میں، دوسرا اخلاق کیا ہیں، اخلاق کیا کیا سکھلائے گئے، تیسرا علم کی اہمیت کیا ہے، کون سا علم ہے جس کو سیکھنا چاہیے، چوتھا فتنے، حضور نے آنے والے زمانے میں بہت سارے فتنوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے، تو ان فتنوں کے بارے میں آگاہی، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی فضیلت کیا ہے، حدیث کی روشنی میں حضور نے کیا فضائل بیان فرمائے ہیں، اور اسی کے ساتھ صحابہ اکرام کی فضیلت کیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اصحاب رسول کی عظمت اور ان سے محبت بھی ضروری ہے، تو ان سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، ان کی محبت پیوست کرنے کے لیے ہم صحابہ کے فضائل بھی مختصر بڑھاتے ہیں۔ اور آخری چیز کہ بندے اور اللہ کا تعلق جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ دعا سے ہوتا ہے، تو دعاؤں کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہمیں حضور سے ملتا ہے، اس کا ایک ہم کچھ حصہ دعاؤں کا صبح و شام کی اور اسی طرح مختلف حالات اوقات کی دعائیں ہم پڑھاتے ہیں، تاکہ ہم اپنی دعاؤں میں وہ دعائیں شامل کر لیں تاکہ ہمارا حقیقی معنوں میں اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے۔ اس تمام کورس کے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایک تعمیری شخصیت پیدا ہوگی، کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ سیرت کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں ڈل جائے گی، اور ہم پڑھانے کے ساتھ ساتھ چونکہ عملی مشق بھی کرواتے ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کی تعمیر شخصیت میں ایک نبوی رنگ جو نظر آئے گا۔ دوسرا، علم حدیث سے مناسبت پیدا ہو جائے گی، اور حضور سے ایک والہانہ محبت پیدا ہوگی، اور مزید شوق پیدا ہوگا کہ ہم مزید جو ہے وہ احادیث کا علم حاصل کریں اور ہم اس کی جستجو کریں۔ تو لہٰذا ہمیں اس کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے لیے البرہان کے اس 1 سالہ کورس کا حصہ بنیں اور ہم اس علم کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ ما علینا الا البلاغ۔